پہلگام ٹیرر اٹیک کے بعد اب وادی کشمیر کے اندر 48 ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو بند کر دیا گیا ہے، جس میں دودھ پتھری ہے، اہربل ہے، کوسر ناگ ہے، بنگس ہے، کاریوان دیور چندیگام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگس ویلی ہے، وولر وٹلب ہے، رامپورہ ہے، راجپورہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمام مارکٹ واٹر فال ہے، ویسے ہی کھمپو ہے، بسنوئی ہے، ویج ٹاپ ہے، سن ٹیمپل ہے، ویرینا گارڈن ہے۔ وہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ویرینا گارڈن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ سنتھن ٹاپ ہے، مرگن ٹاپ ہے، اکڑ پارک ہے، حبا خاتون پوائنٹ ہے، بابا ریشی ہے، رنگا واڑی ہے، گوگل ڈارا ہے، بدرکوٹ ہے، شورونز واٹر فال ہے، کمان پوسٹ ہے، نمبل واٹر فال ہے، ایکو پارک کھدنار ہے، سنگروانی ہے، جامعہ مسجد بادم واری ہے، رجوری کدل ہوٹل کناز ہے، عالیہ کدل جے فوڈ ریسٹورنٹ ہے، پڑشا بل ریزورٹس اینڈ ریسٹورنٹ ہے، چیری ٹری ریزورٹ ہے فقیر گجری میں، نارتھ کلف کیفے اینڈ ریٹری بائی اسٹے پیٹرن ہے، فارسٹ ہل کاٹیج ہے، ایکو ولیج ریزورٹ دارا ہے، آستان مرگ ویو پوائنٹ ہے، آستان مرگ پیراگلائڈنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہادیو ہلز ہے، بدھسٹ مونسٹری ہے، داچگام ہے، بیونڈ ٹروٹ فارم، فشری فارم، آستان پورہ اسپیشلی، قائم گاہ ریزورٹ، لشپتری، ہنگ پارک اینڈ نارا ناگ۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ اب سیاح کو یعنی کہ ٹورسٹ کو جانے سے بالکل منع کر دیا ہے حکومت کی جانب سے۔ کچھ ٹیمپروری بیسس کے اوپر یہ مقامات ہیں جہاں پہ پرماننٹ نہیں کہا گیا ہے، یعنی کہ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ہی سمے کے لیے یہ مقامات بند رہیں گے، اور کچھ پرماننٹ مقامات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ دوستو، ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق ایز پر دا لیٹسٹ انفارمیشن اور ایز پر دا سورسز، جو خبر نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہے، جو خبر آپ سب کی سکرینز کے اوپر ہے، اس کے مطابق 48 ڈیسٹینیشنز جو ہیں، جو سیاح مقام ہیں، انہیں جو ہے وہ وادی کشمیر کے اندر فی الحال کے طور پہ بند کر دیا ہے، جس میں کہ گوگل ڈارا بھی ہے، دودھ پتھری سب سے فیمس ہے، فقیر گجری مانا جاتا ہے فیمس، جہاں پہ آستان مرگ پیراگلائڈنگ ہے، آستان مرگ ویو پوائنٹ ہے، نارا ناگ ہے، نارا ناگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے ہنگ کی پارک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ایکو ولیج ریزورٹ ہے دارا وہ بھی نظر آئے گا، ویسے ہی مہادیو ہلز نظر آئے گا، اور ویسے لشپتری نظر آئے گا، اور ویسے ہی ایکو پارک جو ہے کندھار وہ نظر آئے گی، جامعہ مسجد بادام واری، رجوری کدل کا جو ہے ہوٹل کاناز، مرگن ٹاپ ہے، اکڑ پارک ہے، حبا خاتون پوائنٹ ہے، بابا ریشی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویری ناگ گارڈن ہے، ون آف دا موسٹ فیمس گارڈن ہے یہ، واٹر فال کھمپو ہے، ویسے ہی اگر آپ دیکھیں گے بنگس ویلی ہے، ولر وطلب ہے، رامپوری ہے، بابا ریشی ہے۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ، اہربل ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وادی کشمیر میں، جو اس سیزن میں پیک پوائنٹ مانے جاتے تھے، جہاں پہ کافی زیادہ ٹورسٹ آتا تھا، جہاں پہ کافی زیادہ ٹورسٹ کو آنا پسند تھا، اور کافی زیادہ ٹورسٹ ہم نے دیکھا کہ اس علاقوں میں آنا چاہتا بھی ہے، لیکن فی الحال کے طور کے اوپر حکومت کی جانب سے اس بڑے فیصلے کے بعد جو ہے وہ فی الحال کے طور کے اوپر ان ڈیسٹینیشنز کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری اور میں آپ کو ایک صاف، کلیئر اور شفاف سی بات بتانا چاہوں گا کہ جناب کشمیر کے لوگوں کے دل کے اندر کیا ہے وہ کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، کشمیریوں کے دل میں کیا ہے وہ کوئی نہیں سمجھنا چاہتا ہے، کشمیری کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، کشمیری کس طریقے سے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھنا چاہتا ہے، بلکہ اس بات کو مینیپولیٹ کر کے غلط نیریٹو سے، غلط طریقے سے لوگوں کے بیچ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سب سے سچ اور حقیقت یہ بتانا چاہوں گا کہ جو تکلیف کشمیر کو ہوئی ہے وہ تکلیف کسی کو نہیں ہوئی ہے، کیونکہ درد اور تکلیف کشمیر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، کشمیریوں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ماضی کے 50 سال، 60 سال، 70 سالوں سے یہ تکلیف ہی دیکھتے آئے ہیں، اور ان لوگوں کو معلوم ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے تکلیف کو برداشت کیا جاتا ہے۔ تو جو یہاں پہ نیریٹو چلایا جاتا ہے گودی میڈیا کی طرف سے، نیشنل میڈیا کی طرف سے، وہ نیریٹو بڑا غلط رہتا ہے، جس میں یہاں کے کشمیری لوگوں سے پوچھا جاتا ہے آپ بتاؤ جی آپ ہندوستانی ہو، نیشنل سرٹیفکیٹ مانگی جاتی ہے ان لوگوں سے، اور یہ لوگ پھر بعد میں جو ہے وہ چینلز پہ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ڈیبیٹ ہی مت کیا کرو، ان گودی چینلز کے ساتھ مت ڈیبیٹ کیا کرو۔ ہم لوگوں کو اپنا نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ دینا ضروری نہیں ہے، ہم کیا ہیں کیا نہیں ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا اللہ جانتا ہے، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اور دوسری بات رہی کہ جب بھی کبھی یہ گودی پترکار آتے ہیں ان سے بات ہی مت کیا کریں، بالکل انہیں اگنور کیا کریں، ان سے بات کرنے کا مقصد اور مدعا ہی نہیں ہے، یہ آپ کو مدعے سے بھٹکا دیتے ہیں، آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ
ایک عام انسان کو بولتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گھس کر ٹھوکو گے. ایک عام انسان کیا ٹھوکے گا؟ مجھے یہ بتاؤ. اس کے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ اس کے پاس کون سی طاقت ہے کہ وہ ٹھوکے گا؟ وہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ دل میں زہر ہے، ذہن میں زہر ہے. ذرا ہم یہ زہر اپنے منہ سے نکال کر اس کو پھنسانے کی کوشش کریں. آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے میں خود جذبات میں سلپ آف ٹنگ ہوا، اس کے بعد کتنا بڑا بوال میرے پیچھے بن گیا، کتنا بڑا بوال ہوا. یہی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں ایسے وقت میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے سب لوگوں کو، اور دیکھ سن کے چلنا چاہیے. فی الحال کشمیر گھاٹی کے اندر 48 جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو کلوز کر دیا گیا ہے، اور مکمل طور پہ یہ 48 ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو جو ہے وہ فی الحال بند اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ مقامی لوگوں کی سیکیورٹی کو لے کر، ٹورسٹ کی سیکیورٹی کو لے کر، ہر ایک چیز کی سیکیورٹی کو لے کر فی الحال یہ ٹیمپرری بیسس پہ، زیادہ پرماننٹ نہیں ہے، بٹ ان 48 لوکیشنز کو بند کر دیا گیا ہے. اور ویسے ہی ہم آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں کو اس پل میں جو ہے وہ اس ٹیرر اٹیک کے کڑے الفاظوں میں مذمت کرنی ہے سب لوگوں کو مل کر. دیکھیے جو عناصر ہیں، جو فرنج ایلیمنٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر ختم ہو. میں آپ کو سچ بتاؤں، وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ٹورسٹ نہ آئے، وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے عام انسان کو تکلیف مصیبت پہنچے. لیکن آپ لوگوں نے ڈٹ کر لڑنا ہے، اور اس ٹائم میں آپ لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سب لوگ ان کے تکلیف اور درد میں ہیں. اگر ہم سب لوگ اس چیز کے لیے لڑیں گے نہیں تو یاد رکھنا بڑی مصیبت بن جائے گی ہم سب لوگوں کے لیے. فی الحال ہم سب لوگوں نے آتنکواد کے خلاف لڑنا ہے، بڑے پیمانے پہ لڑنا ہے، اور ایسے ہم سب لوگوں نے جو ہے وہ اپنے دیش کا نام بلند بھی کرنا ہے. فی الحال جے ہند دوستو، اور آئی لو مائی انڈیا. میرے دل میں میرا انڈیا ہے.